بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین ہماری جنت۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیات 29، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے فائدے بھی ہیں اور بہت بڑا سبب بھی ہے۔ جب بھی سبزے کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی دریا یا سمندر کے کنارے پر چلے جائیں تو انہیں دیکھ کر ہمارے اندر ایک خاص قسم کی راحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اگر آسمان کو دیکھیں تو آسمان پر پھیلے اور چمکتے ہوئے تارے گہری طمانینت بخشتے ہیں۔ اگر پہاڑوں پر چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی ایک خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ غرض قدرت کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہمارے اندر ایک سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک اہم نقطہ جو سب میں مشترک نظر آتا ہے وہ یہ کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہیں۔ ان میں کوئی بھی چیز اگر اپنے دائرے کو توڑ دے یا دائرے سے باہر نکل جائے تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے خوفناک منظر پیش کریں گی۔ مثلاً رات کو چمکتے تارے سکون بخشتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تارے ٹوٹ کر زمین پر آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے سکون کا کیا عالم ہوگا۔ یہی سکون خوف اور پریشانی میں بدل جائے گا۔ آپ سمندر کے کنارے پکنک منانے گئے ہیں، لیکن اگر سمندر کی لہریں اپنی حدود کو توڑ کر آپ کی طرف بڑھنے لگیں تو آپ کا سکون اور خوشی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر یہ درخت یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں اور ٹک کر نہ رہیں، اگر زمین ہچکولے کھانے لگے جیسے کہ کبھی زلزلے میں تھوڑی دیر کے لیے ہلتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ عجیب سا خوف اور بے سکونی طاری ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان بھی اپنی حدود کے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کی ذات بھی دوسروں کے لیے سکون، خوشی اور راحت کا باعث بن جائے گی۔ لیکن کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی حدود میں نہ رہے یا انہیں توڑ دے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے تو ایسے انسان سے سب خوف کھانے لگیں گے۔ چور اور ڈاکو کا نام آخر خوف زدہ کرنے والا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل کر دوسروں کا حق چھینتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک انتہائی درجے کی مثال ہے۔ روزمرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر نقصان دہ نظر نہیں آتے مگر بسا اوقات جب وہ اپنی حدود توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کے بجائے مصیبت بن جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے۔ بندوں کے حقوق اگر کوئی شخص صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ انسانوں کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا ترتیب دے رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ساتھ انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے۔ کون سا انسان دوسرے انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے؟ وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو جاننا، محسوس کرنا اور ادا کرنا کتنا ضروری ہے،
اور ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ تو آئیے اب ہم والدین کے حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جن ہستیوں کی اطاعت و شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے، گویا بچے اپنی حدود میں نہیں، وہ اپنی حدود پار کرتے ہیں، جس کے باعث وہ اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں قرآن مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں ذکر کی جائیں گی، تاکہ ہم حقوق العباد کے سلسلے میں اپنی پہلی اور اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو رب اسے معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو ان کی کوئی معافی نہیں، جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اور خصوصاً ہمارے والدین، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہے، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے۔ اسی سے متعلق ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو ان کی دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں جنت ہو جاتے ہیں، اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی سکون اور چین نہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت 23، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق اللہ کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے والا اور ان کی دعائیں لینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔